حضرت میاں بشیر احمد کے دادا حضرت میاں عبداللہ المعروف بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ نظام الدین کیانی نقشبندی مجددی کے حکم سے اپنے وطن سنجوڑا ہزارہ سے ہجرت کر کے موجودہ ضلع گاندربل کے علاقہ بابا نگری وانگت میں سدا بہار دیودار اور کائرو کے جنگل میں فلک بوس کو ساروں کے دامن میں آ کر رہائش پذیر ہوئے اور مرشد کی ہدایت پر عبادت اور ریاضت میں مشغول ہو گئے۔ رشد و ہدایت اور لنگر شریف کا سلسلہ جاری کیا، جہاں سے لوگ شکم سیری اور روحانی سکون سے بہربار ہونے لگے۔ یہیں ان کا چند نفوس پر مشتمل کنبہ قناعت اور توکل کی زندگی گزارتا رہا۔ ہدایت کے متلاشی لوگ ان کے روحانی کمالات سے فیض یاب ہونے کے لیے شروع میں قرب و جوار اور بعد ازاں دور دراز علاقوں سے کشاں کشاں آنے لگے، اور اس طرح یہ دور افتادہ خطہ مرجع خلائق بن گیا۔ اس دھرتی پر نیک بخت اولاد جنم لی، 2 فرزند اور 3 بیٹیاں ہوئیں۔ آپ کے فرزند اکبر حضرت میاں رکن عالم ہجرت کے دوران آپ کے ہمراہ تشریف لائے تھے، وفات پا گئے۔ آپ کے دوسرے فرزند حضرت میاں نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے یہاں زندگی کے ہر شعبے میں خاطر خواہ ترقی کی، بڑا اکرام اور شہرت پائی، دین اور دنیا کی ترقی میں مالک کی حقیقی نے بہر پہلو انہیں خوب نوازا۔ وہ صرف جلال و جمال کا مجسمہ ہی نہ تھے، بلکہ ان کی پاکیزہ سیرت بھی لامثال تھی۔ علم و ادب، روحانیت اور سیاست کے بلند مینار تھے۔ انہی کے دم سے دربار بابا نگری میں ہر طرح ترقی ہوئی۔ ریاست اور بیرون ریاست ارادت مندوں میں خوب شہرت ہوئی اور فیض عام کا سلسلہ بدرجائے اتم جاری رہا۔ انہی کے ہاں 21 اکتوبر 1922 میں دربار شریف سے تقریباً 8 کلومیٹر دور پیلنار کے مقام پر آپ کی خشک سال اہلیہ بی بی غلام فاطمہ کے وطن سے حضرت میاں بشیر احمد صاحب کی ولادت ہوئی۔ خاص بات یہ ہے کہ حضرت جناب بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے پوتے کی پیدائش کی خوشخبری سن کر بے قرار ہو گئے۔ انہیں نوزائیدہ کو منگا لیا اور گود میں رکھا، سینے سے لگایا اور ان کے منہ میں اپنی زبان رکھ دی۔ یہ بڑی ان کی زندگی کا ایک بڑا خاص پہلو ہے۔ اور جسے گھٹی میں جو بچے کو پہلے خوراک دی جاتی ہے، اس خوراک کے طور پر حضرت بابا جی صاحب کے لعاب دہن ان کو نصیب ہوا، وہ گھٹی ملی۔ ایک ایسی زبان چوسنے کا موقع دیا جس زبان نے کبھی بھی درود و اذکار اور اس میں اعظم کے ورد سے کبھی کسی قسم کی کوتاہی نہیں کی، اور ظاہر ہے کہ روحانیت کے چشمے پھوٹنے لگے، اور وہ فیض جو ہے وہ اس گھٹی کے ذریعے حضرت کے سینے میں منتقل ہوا۔ حضرت نے بظاہر دینی تعلیم گھر پر ہی حاصل کی۔ ان کے اساتذہ میں بڑے قداور شخصیتیں تھیں۔ مولانا محمد اسماعیل زوی صاحب کا نام سنا ہوگا آپ نے، ان کے استادوں میں وہ بھی تھے، اور چھترگل سے ایک مولانا محمد ابراہیم صاحب تھے چھترگلی۔ تو ان لوگوں نے آپ کو قرآن شریف کی تعلیم دی، اور پھر اپنے والد محترم سے انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ فارسی، عربی، اردو اور پنجابی زبانوں پر آپ کو ملکہ حاصل ہے۔ جب بھی گفتگو کرتے ہیں جس زبان میں چاہیں
بولیں کوئی کسی قسم کی دقت نہیں ہوتی ہے کہ اتنی ہمگیر اور ہمہ جہت شخصیت جس کے لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ کسی بھی صورت میں خاموش نہیں بیٹھ سکتی. یہاں کے لوگوں کی مفلوق الحالی استحصالی قوتوں کے ذریعے ان کا کچلا جانا، ان کو تکلیف پہنچنا، اس کے لیے وہ بےقرار رہے. آنکھیں کھولی تو حضرت میاں نظام الدین لاروی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے انہوں نے ان کی موجودگی میں ہی ایک سیاسی سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا، اور وہ فعال رہے، ہمیشہ فعال رہے. یہاں سیرت النبی کانفرنس کا کنگن میں انہوں نے ایک جلسہ بنایا جس میں سارے ہندوستان سے چوٹی کے علماء کرام تشریف لائے، اور 2 دن 3 دن تک وہ کانفرنس یہاں جاری رہی. حضرت میاں صاحب کے دل میں جو چیز تھی اور جو چیز ہے وہ ہمیشہ تڑپ رہی کہ انسانیت کی کس طرح خدمت کی جائے اور کس طرح ان لوگوں کو آپس میں جوڑا جائے، اور ان کی محبتوں کے چراغ جو ہیں ان کے سینوں میں کیسے جلائے جائے، اور ان کے دماغ جو ہیں ان کو کس طرح بیدار رکھا جائے. اور یہ انہوں نے کیا، مطبوعات کا سلسلہ شروع کیا، بہت ساری کتابیں چھپوائیں. میاں صاحب کا یہ سلسلہ جو ہے وہ یہیں پر نہیں رکتا ہے. حضرت آپ نے بہت کچھ دیکھا دنیا میں، اقتدار بھی دیکھا، جمال سے تو آپ فیض یاب ہیں ہی، جلال بھی دیکھا. یہ ساری چیزیں حاصل کرنے کے بعد آج آپ کیا محسوس کرتے ہیں، اور کیا اتنی چیزیں حاصل کرنے کے بعد کوئی ایسی چیز بھی ہے جس کے حاصل نہ ہونے کی آپ کے دل میں حسرت ہو؟ حسرت یہ ہے کہ جہاں ہم نے جانا ہے وہاں ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوگا. آپ کی ساری عمر لوگوں کی خدمت کے ساتھ سے پہلے قال اللہ قال رسول اللہ میں ہی بسر ہوئی، تو آپ اپنے تجربات کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیے گا. جناب والا، تجربات کے سلسلے میں 2 پہلو ہیں. ایک میری پیدائش سے لے کے اس وقت تک غیر سیاسی حالات، ماحول اور اس کے ساتھ نبھن جانا. دوسرا ہے کہ اس ریاست میں ایک دور ایسا تھا جس میں یہی سنتے تھے ہم کہ غلامی غلامی غلامی. حتیٰ کہ ایک دفعہ میں بیٹھا ہوا تھا تو ماگم شریف کے حضرات جو تھے انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے 2 لڑکوں کی شادی تھی، اور اس شادی میں وہ لڑکے گئے تھے دلہن لانے کے لیے اپنی برات لے کر. پیچھے سے پولیس آئی، نہ پتہ دلہنوں کا چلا، نہ ان شادی والے پھر واپس آ کے ہمیں ملے. ان کو وہ پکڑ کے بگاڑ میں لے گئے اور وہیں گلگت یا کس جگہ وہ مر گئے. یہ ہے ایک ماحول. دوسرا ہے کہ ہماری یہ جو ریاست ہے تجارت کے لحاظ سے یہ ایک منڈی تھی. جھارکھنڈ سے اس کی تجارت ہوتی تھی، پشاور سے اس کی تجارت ہوتی تھی، راولپنڈی سے اس کی تجارت ہوتی تھی، جموں سے، سیالکوٹ سے، ان جگہوں سے اس کی تجارت ہوتی تھی. اس کاروبار میں سیاست کا آفتاب طلوع ہوا. جب ہوا تو ہر آدمی نے یہ محسوس کیا کہ یہ سیاست ہمیں کسی کنارے پر لگائے گی. تو میں آپ یہاں ہم سے جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں تعریف کریں تو وہ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارا پیشہ ہے، یہ استاد نے سکھایا ہوا ہے، یہ استاد نے سکھایا ہوا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم بٹ کے ہمارے تفرقے ہو گئے، اور جب ہمارے تفرقے ہو گئے ہیں تو میں آپ کو نہیں پہچان سکتا، مجھے شبہ ہے.
آپ ان کو نہیں پہچان سکتے، ان پر شبہ ہے۔ تو نگری میری حکم سجن تھا، حکم آپ نے آئے، کس اگے فریادی جائیے، کریے نیا ستم تھا۔ واہ اس سے پہلے میں کلچرل اکیڈمی اور دوردرشن کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں یہ اتنا حسین موقع دیا، اور اس حسین منظر میں ہم حضرت بابا جی کے ساتھ ہم کلام ہیں، اور میں سماجی اعتبار سے آپ سے کچھ سوال پوچھنا چاہتا تھا۔ اب آپ نے خود ہی اس میں سیاست لائی اور میرے لیے آسان ہو گیا مسئلہ۔ تو میں جب آپ نے یہ بات کی کہ یارکند کے ذریعے سلک روٹ کے ساتھ 1930 تک ہمارا کاروبار چلتا رہا، بلکہ 1948 تک بھی چلتا رہا، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب ہم اس کو کس طرح سے دوبارہ، آپ کو لگتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں جو آپس میں بچھڑے ہوئے لوگ ہیں اور آپس میں ان کی خواہشیں بھی ہیں کہ وہ ملیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کے لیے کیا کیا جائے اور کیا ہونا چاہیے؟ جہاں تک آپ کے سوال کا جواب ہے، اگر ہم منظم نہ ہو جائیں، ہم ایک قائد کو تسلیم نہ کر لیں، ہمارا ایک امام نہ ہو جائے، یہ نماز پڑھی نہیں جاتی۔ تو قائد کون ہے آج کی ڈیٹ میں؟ جی قائد کون ہے آج کی ڈیٹ میں، آپ کو کیا لگتا ہے؟ اس وقت کون ہے؟ یہ جو بھی ہیں یہ سارے میرے بچے ہیں۔ جو حقیقت ہے، جس کو آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، دیہاتی بھی جانتا ہے، شہری بھی جانتا ہے، اس وقت ہم کس کو قائد کہیں گے؟ جموں والے کچھ کہتے ہیں، پنچ والے کچھ کہتے ہیں، اور کشمیر میں 3 پارٹیاں جو کچھ کہتی ہیں، ہم سنتے ہی ہیں، وہ کہتے ہیں ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ آج کون کرتا؟ 47 تو پہلے جڑی پوزیشن تھی روڈ کی، اس علاقہ کی، سری نگر کی، اس ویلے اڑی کوئی رستو تھو، ہاں زیادہ وہ رستو استعمال ہوئے تھو جان واسطے، لوگ سردیاں کے بچ زیادہ جموں جائیں تھا یا مظفر آباد جائیں تھا 47 تو پہلے، یا ہم یا سنا کہ اس پہ ٹانگا میں تھا۔ جی 47 بھی بہت پہلے یہ چیز تھی کہ بگی تھی، دجی بائی اس کو نام تھا، جس کی بگی تھی جو ڈاک آنے تھا راول پنڈی تے ایک دن بھی سری نگر، اور ان ڈاکاں نہ صبح 8 بجے تقسیم کیا جائے تو سٹی بچ ڈاک کو انتظام جڑا تھا وہ اس قسم کو تھا، ہر 4 میل پر 6 میل کے اوپر بگی کے واسطے کوڑا میں تھا، تے جڑی بگی راول پنڈی تے بند کی جائیں تھی ڈاک وغیرہ، پارسل کسی کی یا کوئی چیز، باجڑی ڈاک آوے تھی، اس میں راول پنڈی تے اگر وہ صبح 5 بجے چلے تھی تو دیگر نہ 5 بجے میرا گدلا کے بعد کھولی جائے تھی، وہ انتظام بہت ہو۔ جی البتہ جس حد تک اس کو تو سوال ہے کہ قرض کے تو سود در سود کے تو اس سلسلہ کے بیچ غریب پٹے جا رہے ہو تو امیر لوٹ رہے ہو تو، اور وہ لوگ تھا جڑا بڑا شاطر تھا، چلاک تھا، سارا کچھ تو چنانچہ سری نگر کے بیچ سب سے زیادہ اس رول نہ ادا کرنے والا پنڈت تھا، پونچھ کے بیچ، رجوری کے بیچ، جموں کے بیچ یہ لوگ جڑا تھا یہ کریں تھا، اس کو کہنا ہے سود در سود، یہ قرضہ نہ وصول کرنے واسطے عدالتیں کا سہارا لین تھا، اور کڑوکیں تھیں۔ چنانچہ میرے کوڑے میں شیر کہ اس کا جس وقت شور اٹھے ہو تو بابا صاحب انہوں نے ہی تو لے گیا رجوری کے بیچ، انہوں نے اس جگہ جس وقت 20,000 آدمی کا مجمع میں تقریر کرتا مکیو کہ خبردار آج تو بیچے کسی نے سود دی ہو، سود کا بھی نہیں پتہ لگا تو وہ بھی نہیں لگا، یہ اس طرح کا واقعہ ایکسیڈنٹ تھا۔ گجر جاٹ کانفرنس بنی، وہ پہلی تنظیم جو ہے وہ بنی یہاں پر ہاں جموں کشمیر میں، تو وہ ایک تو کس جگہ میں بنی میں بتا اور کس سال میں بنی؟ 1990 میں بنی، 1991 میں
गोजर जाट कॉन्फ्रेंस का सियासी जलसा जो था 1990 बिक्रमी में, बिक्रमी, वो हो गया 1932-33। तो शेख साहब ने ये थी 27, 28, 29, 28 बैसाख तक पुंछ के शहर में, और जिसे फुआरा चौक भी कहते हैं, रानी बाग भी कहते हैं, उसमें ये कॉन्फ्रेंस हुई। 2 दिन के बाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की कन्वेंशन होनी थी, तो उसका इजलास होना था। तो महाराजा पुंछ ने ऐन वक्त पर जवाब दे दिया कि हमारी औरतें नहीं मानती हैं कि यहाँ पर हमारा इसके रानी फुआरा में जलसा हो, लिहाजा हम नहीं देते। तो लोगों को इतना गुस्सा आया कि श्रीनगर से, जम्मू से, मीरपुर से ये चटाई, बर्तन, पकाने वाले, खिलाने वाले, ये हाथों पर उठा के 4 घंटे में पुंछ पहुंचा दीजिए। उड़ी माल छोड़ा ट्रकों ने, ट्रक इधर गए हैं, माल पीछे से लोगों ने उठाया पुंछ लेके। मैं खुद वो मंजर देखता रहा हूं। फिर 30, 31 और पहली जेठ जो था, ये मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का पुंछ के शहर ईदगाह में जलसा हुआ, और शेख साहब ने तकरीर करते हुए कहा, ये राजा, तो बिजली बुझ गई, बंद हो गई। जाट कॉन्फ्रेंस जी बनाई है, तो इसको मकसद क्या था? इसलिए कि जिस पर नाइंसाफी हुई उसने बाबिला किया, उसने पार्टी बना ली, सीधी बात। अक्सर सियासत में ऐसा होता है कि लोग आखिरी दम तक, जब तक सांस भी नहीं छूटती, सियासत से किनारा कश नहीं होते। तो आप इतने साल पहले, जबकि अल्लाह ताला के फजलो करम से आपकी सेहत भी ठीक ठाक थी, चाको चौबंद थे, तो मियां बशीर साहब को किस चीज ने ये तहरीक दी कि वो सियासत से किनारा कश हो गए? मुझे सबसे ज्यादा जो इस माहौल में एक ऐसा तरीका इख्तियार किया गया है, हाथ की मेरी तवे की तेरी, हाथ की मेरी तवे की तेरी, किसी को किसी का हक नहीं मिलता है। तो इससे ये मतलब ले कि आपने बददिल होकर सियासत छोड़ी, हैं? आपने नाराज होकर सियासत से किनारा कशी तो इख्तियार मैं की। क्या करता, खुदा का शुक्र अदा किया कि अल्लाह पाक ने मुझे घर में एक ऐसा आदमी दिया जिसको मैं अपने आगे कुर्बानी के लिए कौम के सामने पेश करूं। ठीक ठीक, जी जी। तो आप इनके काम से मुतमईन हैं? किसके? मियां अल्ताफ अहमद साहब के काम से? यहाँ पॉलिसी ही कोई नहीं है तो। इन हालात में आपको कश्मीर का मुस्तकबिल कैसा दिख रहा है? अभी तो बादल छाए हुए हैं, मैं कुछ कह नहीं सकता। मेरा एक सवाल है कि ये जो इतना पैसा यहाँ दिल्ली वालों ने भेजा अभी तक, 1947 से आज तक, ये यहाँ पे तब्दीली क्यों नहीं आई? लोग क्यों नहीं बदले? वो हफीज जालंधरी ने शायद लिखा है कि क्या, ज़ाहिर में तो इनका बातन है लेकिन पेट है इंजीर का। जी, वो हम पूरी ये इल्जाम। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि मतलब इतना काम हुआ, इतने पैसे आए, क्या आपकी नजर से ये मैंने जो आपसे अर्ज किया है, पैसे को आने वाली चीज को छोड़िए, आप भी हम भी सारे इस रियासत के बाशिंदे हैं। इस जमीन पर हमारा हक है, मैं चमन में चाहे जहां रहूं, मेरा हक है फसले बहार पर। मैं सब में जसारत करूं, मैं कुछ जानना चाहता हूं। फरमाइए। ये सियासत की बातें हुई ज़्यादातर और डेवलपमेंट की कुछ बातें भी हुई, लेकिन आपको ज़्यादातर एक रूहानी शख्सियत के तौर पर जाना चाहता है, और रूहानी कदरों से हम भागते जा रहे हैं और इससे हमारी पूरी समाजी ज़िंदगी में एक तनज़्ज़ुल सा है। आप खुद क्या महसूस कर रहे हैं? वो जो आप फरमा रहे हैं ये बिल्कुल सही है। आज जितनी रूहानियत से, तरीकत से, शरीयत से, वादानियत से
خدا کی مخلوق بگڑ رہی ہے، یہ ایسا خطرہ آ رہا ہے سامنے جس خطرے سے نجات پانی بڑی مشکل ہے۔ تو ایک اور چیز میں جاننا چاہتا تھا، آپ ایک سیاسی شخصیت ہیں، ایک روحانی شخصیت ہے، زندگی کا بہت سارا وقت آپ کا سیاسی سرگرمیوں میں بھی گزرا، سماجی خدمات میں بھی گزرا، اور اس کے علاوہ آپ کے پاس مریدوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو آپ کے پاس فیض حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں، لیکن اتنی کتابیں ہیں جن کو آپ نے ایڈٹ کیا ہے، ان کی ایڈیٹنگ میں اور ان کو جمع کرنے میں آپ کا بہت، یہ جو آپ کی زندگی کا یہ پہلو ہے، کتابوں کے ساتھ رہنا، علم اور ادب کے تئیں خدمات انجام دینا، اس کے لیے آپ کو کہاں سے وقت ملتا تھا، اور یہ جو یہ شوق اور ذوق تھا یہ کس قدر آپ پر غالب رہا زندگی میں؟ اس میں جناب یہ بات ہوئی ہے کہ یہ جب میں نے سلسلہ شروع کیا ہے، یہ ریکارڈ سارا یہاں جمع ہے اس مسجد میں، مجھے کہیں باہر نہیں جانا پڑا، آپ آگے، یہ آگے، وہ آگے، میں نے ان کو کہا ذرا ان کاغذوں کو دیکھو، مجھے سمجھاؤ، میں نے ان کے مشورے بھی لیے، پونچھ والوں کے لیے، رجوری والوں کے لیے، اور کشمیر میں بھی اس قسم کے لوگ ہیں جن کو 180 سال 82 سال ہو گئے ہیں ان کتابوں کو، ان کاغذوں کو دیکھتے ہوئے۔ تو یہ اس مثال کے طور پر وہ مسجد شریف جس کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے، یہ بابا جی صاحب کی عبادت ہے، وہ اسی میں رہتے تھے، اسی میں ان کا وصال ہوا، اور اسی میں ان کو غسل دیا گیا، اور یہاں سے وہ اس قبر میں چلے گئے جو 20 سال پہلے انہوں نے بنائی تھی، اس وقت بھی اسی قبر میں۔ یہ سارا ریکارڈ کچھ آپ کی زبانی، کچھ ان کی، لکھنے والے بھی جیسا کیسا ہوتا تھا مل جاتے تھے، میں ان کو اس کام پر لگا دیتا تھا۔ پھر یہ کچھ کتابیں جو ہیں یہ الطاف میں کروائی ہیں، یہ میرا شوق ان کے دل میں تھا، یا اس کو خدا پاک نے یہ خود نعمت عطا کی، میں تو بیچ میں مقدم ہوں۔ حضرت ابھی آپ نے ایک شعر پڑھا اس کا، حفیظ جلندری صاحب کا، سنا ہے حفیظ جلندری بھی یہاں آئے تھے؟ ہاں بہت سال آتے رہے ہیں۔ اچھا، وہ یہاں آتے تھے؟ جی ہاں، آتے تھے، اور حفیظ جلندری کا میرے پاس لکھا ہوا شاہ نامہ اسلام پر اوپر موجود ہے۔ اچھا اچھا، وہ انہوں نے لکھا ہے، میں چوہان ہوں ذات کا، اچھا، اور میں نے فلاں جگہ میں قیام کیا ہے اور تجسس کیے ہیں انسانوں کے بھی، حالات کے بھی، کانگریس اور مسلم لیگ کے بھی، لیکن مجھے جو سکون وانگت میں میاں نظام الدین صاحب کے ساتھ مجلس میں ملا وہ کہیں نہیں ملا۔ سوال میں ذاتی طور آپ سے پوچھنا چاہتا تھا، جی، آپ نے اپنے پورے سیاسی سماجی زندگی میں دنیا دیکھی، تو شیخ صاحب سے لے کر مولانا محمد سعید مسعودی، مرزا افضل بیگ، صادق صاحب، اندرا گاندھی، پتہ نہیں کن کن لوگوں کے ساتھ، پھر سرحد کے اس پار بھی آپ نے جو کشمیر کا دوسرا حصہ ہے، سردار محمد عبدالقیوم خان سے لے کر اتنے لوگوں کے ساتھ آپ کا میل ملاپ رہا، کسی ایسی شخصیت کا نام آپ بتائیں گے جس نے آپ کو متاثر کیا ہو ان میں؟ سب سے زیادہ میرا تعلق جو رہا وہ شیخ صاحب سے۔ جی، اس کی یہ وجہ ہوئی کہ شیخ صاحب کے خاندان میں جب بیگم صاحب شادی ہو کے آئیں تو شیخ محی الدین کا ان کا کچھ پتہ نہیں کہ کیا بات ہوئی، تو وہ بیگم صاحب سیڑھی سے گر گئی، ان کے مکان کی جو سیڑھی ہے اس سے وہ گری، وہ زخمی ہوئی تو انہوں نے شیخ صاحب کو کہا مجھے اس طرح کی تکلیف ہے، میرا خاموشی سے کوئی علاج کرواؤ۔ صبح وہ ٹانگے میں بیٹھے، وائل آئے، وائل سے اس گھوڑے ٹانگے والے پر کاٹھی ڈالی، بیگم صاحب کو بٹھایا اور آگے آئے تو آگے اس وقت کوئی اتنی پہچان نہیں تھی، وہ آئے تو وہ آتے آتے پارلی سڑک سے رات وانگت رہے۔ جی،
صبح شیخ صاحب یہاں آئے، بیگم صاحب نہیں آئی، تو شیخ صاحب نے بابا صاحب سے بات کی ہوگی، بابا صاحب کو کچھ پریشانی جیسی ہو گئی۔ پھر ایک ناظرہ بھی تھی یہاں ٹانگا مرگ کی عورت گواس میں، نارا ناگ، اس کو بلایا اسی وقت یہاں، تو بیگم صاحب کو یہاں لایا، وہ مہینہ 1.5 مہینہ یہاں رہیں، میری والدہ بھی ان کے ساتھ رہیں، وہ ناظرہ بھی رہی، اور بھی یہاں کوئی صوبہ زراعت کی عورت آ جاتی تھی، کوئی پونچھ کی، کوئی یہاں کی، جو اس زنانہ طرز طریقہ کی مارم تھی، تو بیگم صاحب ٹھیک ہو گئی۔ تو شیخ صاحب کا جب پہلی بار آئے تھے تو یہاں کوئی 2 گز برف تھی، ادھر یہاں 12-14 آدمی ان کے ساتھ تھے، یہاں وہ گھوڑوں پر سے اترے آئے بیٹھے اندر، مجھے خوشی ہوگی کہ 14 گھوڑے ہیں، آج تو میرا سواری کا کام ہو گیا۔ تو یہاں پنڈت جواہر لال نہرو بھی آئے تھے؟ ہاں جی جی، پنڈت جی آئے یہاں سے، پھر چائے شائے پی، کھانا کھایا، جس سال سوپور میں کنونشن تھا۔ کنونشن ہوئی۔ 1944 آپ کے بچپن کی طرف جاتے ہیں، لڑکپن کی طرف جاتے ہیں، بچپن اور لڑکپن کا کوئی ایسا واقعہ جو سبق آموز بھی ہو اور دلچسپ بھی ہو؟ یہ بڑی مار بابا صاحب سے، اور اس وقت روتے تھے کہ یہ باپ کیوں مارتا ہے، آج روتے ہیں کہ وہ مارنے والا کہاں چلا گیا۔ اسی طرح گھوڑ سواری کے بارے میں ہم نے سنا کہ آپ نے ایک ہی دن میں یہاں سے پونچھ تک، ہاں بالکل، ایک بار نہیں، 4-5 دفعہ، اور خدا پاک کے فضل سے میں نے ایسے گھوڑے رکھے ہیں جو کشمیر میں یا جموں میں کسی کے نہیں تھے۔ جی، اس وقت بھی آپ کا دل کرتا ہے سواری کرتے ہیں کسی؟ بالکل، میں تڑپتا ہوں۔ آپ کو میں بتاؤں، ایک آدمی مجھ سے جو زین وہاں سے لاتا تھا کانپور سے، کیونکہ آپ سیالکوٹ سے تو آ نہیں سکتی، نہ وہاں بنتی ہیں، تو میں نے اس کو 5-6 سال ہو گئے، نہیں تھوڑا ہو گیا، میں نے اس کو تلاش کیا، وہ نہیں ملا، رجوری کا ہے۔ پرسوں اچانک یہاں آ گیا، میں نے پوچھا تم کہاں تھے؟ اس نے کہا یہ بات ہے، کچھ اس طرح کرنے لگا، میں نے کہا یہ لو چٹھی، یہ لو کرایہ، کانپور جاؤ، میری کاٹھیاں 2 بنا کے لاؤ، ایک اس کے لیے ایک میرے لیے۔ آپ ڈائری بہت پہلے سے لکھتے رہے، جی۔ یہ شوق کب سے آپ کو پیدا ہوا تھا ڈائری لکھنے کا؟ پہلے ابتدا میں بابا صاحب لکھتے تھے، اچھا اچھا اچھا، تو ان کی ڈائری پر میں پڑھتا تھا، آج ہم نے یہ قصور کیا، آج گھوڑا لنگڑا کیا، آج اس طرح ہوا، تو میں نے کہا میں بھی لکھوں، اچھا آپ بھی لکھتے رہے۔ تو پھر میں نے لکھا، 8-10 سال ہو گئے نہیں میں لکھتا، جی جی، لیکن اس وقت تک میرے پاس 60-70 سال کا پورا ریکارڈ، ڈائری کا ریکارڈ۔ ڈائری۔ ملت اسلامیہ کی خصوصاً اصلاح کا، اس کے صحیح نقش قدم پر چلنے کا، اس کے نجات کا ذریعہ جو تھا اور فلاح کا جو ذریعہ تھا، وہ قدیم مدارس، خانقاہیں جو ہے وہ ہوا کرتی تھی۔ وہ حضرت شیخ پیران پیران حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا جو بغداد شریف میں مدرسہ نظامیہ تھا، وہاں سے لے کر آج تک کی جب ہم تاریخ دیکھتے ہیں تو وہاں اصلاح کا ایک پہلو نظر آتا ہے۔ آج کی موجودہ جو مجاورت ہے یا خانقاہیں ہماری، اس کے اندر اس چیز کا انحطاط کیوں ہو گیا ہے، اور وہاں مسلمانوں کی کیا حالت ہے، اور وہ اپنی ذمہ داریاں کیوں نہیں نبھا رہے؟ سرکار بغداد کے زمانے میں بغداد کا قصہ تھا، اس وقت تھا۔ آج آپ کو اس بساط ارض پر کوئی گودڑی پوش ایسا ملتا ہے جو رازدار ہو؟ میں آپ کے سامنے ایک بات عرض کروں گا، میری عمر 2.5 سال تھی، میں بیمار تھا تو میرا سانس نکل گیا، میری پھوپھی اقبال صاحب کی ماں اور میری والدہ رونے لگی۔ بابا جی صاحب اس مسجد میں رہتے تھے، انہوں نے دروازہ کھول کے پوچھا ان کو کہ تم کیوں روتی ہو، کیا بات ہے؟ تو انہوں نے میرا کہا کہ یہ گزر گیا ہے،
کہا یہ خدا کا کام ہے، تم رو کر کیا کرو گی؟ اچھا یاسین صاحب کے والد کا کہا ان کو کہو قبر تختے کی تیاری کرو، میت کو میرے پاس لے آؤ، میت کو میرے پاس لے آؤ۔ لے آئے وہ، یہاں رکھا ان کے پلنگ پر، مجھے وہاں قبر تختے کی تیاری ہوئی اور قبر کھودی بھی کچھ 2 انچ کھودی یا کتنی کھودی، تو میری یہ رگیں جو ہیں یہ حرکت کرنے لگی۔ یہ جب حرکت کرنے لگے تو بابا جی صاحب نے ان کو بلایا، یہ آئیں تو کہا تم تو زندے کو دفن کرنے لگی تھی۔ ان کو تھوڑی سی جھاڑ دی کہ تم لوگ سمجھتے نہیں ہو، یہ ہے وہ ہے، تو یہ تو زندہ تھا، اس کو زندے کو دفن کرنے لگی۔ انہوں نے شکر کیا، انہوں نے مجھے اپنے چھاتی سے لگایا۔ اب بیٹھی ہیں تو اتنے میں کہیں کسی دل نام تھا اس آدمی کا، اس نے بابا صاحب کو کہا رستے میں کہ ایسا ہو گیا ہے۔ بابا صاحب آئے تو بابا صاحب فرماتے ہیں کہ سیاہ قسم کیا ململ کا صافہ میرے سر پر تھا، ابرک لگی ہوئی، پورا جنٹل مین تھا میں۔ تو میں وہاں پہنچا تو مجھے یہ خیال نہیں پڑا کہ وہ صافہ میرے یہاں ایک حصہ اس کا گلے میں پڑا ہوا ہے۔ بابا جی صاحب نے کہا میاں میرا ایک شعر لکھو۔ کسی بھی صورت میں وہ کشف ایسا نہیں کہتے تھے جس صورت میں دوسرا یہ سمجھے کہ یہ کشف ہے، شریعت کا پردہ ہوتا تھا۔ بابا صاحب نے کہا قلم تو ہاتھ رکھے، حضرت کس طرح، تو انہوں نے دکھایا لام لکھ کرامتاں اور پیچھے پہلا دے ساڈی وار پیرا، ڈوبے لکھ بیڑے 12 برس دیڑے، لائے گھومنوں کڈ کے پار پیرا، ساری عمر ڈولی تیتی تد بولی، خاطر رب دی چپا مار پیرا، اب صدقہ حسن حسین دا جی میرے سر تھی غم اتار پیرا۔ انہوں نے لکھا، کہا سناؤ، انہوں نے سنایا۔ سننے کے بعد بابا جی صاحب جلال میں آ گئے، بے خود ہو گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے سے آگے لاکھاں فریادی فریاد کر رہے تھے، تو میں نے کہا آج پہلے میری بار ہے، پھر اور کرو جو کچھ کرنا ہے۔ میں نے اپنے سیدھی کو غوث پاک کی گود میں ڈال دیا ہے، غوث پاک جانے خدا جانے۔ اگر آج کے روز آپ کو اپنے لوگوں ہم سب کے لیے یا نئی نسل کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ پہلی بات ہے یہ جو برادری اور یہ طبقاتی جو اختلافات ہیں ان کو ختم کیا جائے۔ جی پہلی بات یہ ہے کہ ان کو طبقاتی لڑائی، دوسرے مسلمان جو ہے وہ ایک ہو کے ایسا رہے جیسے ناخن اور گوشت ہوتا ہے۔ ہاں، ورنہ ہم کسی اس مشن میں نہیں جا سکیں گے جو قافلے منزل مقصود پر پہنچ کے، یعنی اس کے لیے اتحاد اور اتفاق کا ہونا بہت ضروری ہے، بغیر اس کے کوئی راستہ نہیں ہے۔ جناب میاں صاحب ہم آپ کے بڑے مشکور ہیں، میں ریاستی کلچرل اکیڈمی اور دوردرشن کیندر سری نگر کی جانب